میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہے اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں تو آپ بتائیں گے، جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس وقت آن گراؤنڈ ہمارے پاکستانیوں کی کیا حالت ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، اس طوفانی مہنگائی کی وجہ سے ان کا جینا کتنا مشکل ہے؟ سر یہ آن گراؤنڈ ریالٹی آپ نے دیکھی ہوگی۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے ناظرین تک اپنا نقطۂ نظر، اپنی بات پہنچا سکوں۔ جہاں تک الخدمت فاؤنڈیشن کا تعلق ہے، اس کا ایک ہی مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو کسی مالی، جسمانی یا آفت کا شکار ہوں، ان کی خدمت کی جائے، اور خدمت کے اس عمل کے لیے رنگ، نسل، علاقہ، پولیٹیکل ایفیلیشن کچھ میٹر نہیں کرتی۔ اور ایک دفعہ ہمارے ایک پروگرام میں ایک ہمارے مہمان نے بڑی دلچسپ بات کی، ہماری پوری رپورٹ سن کے، کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود یعنی گود تک جی، ایک انسان کو جو بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، الخدمت اپنے 7 شعبوں میں کے ذریعے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کی خدمت ماشاء کرتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا ملک صاحب، یہ فرمائیے گا، اسلام آباد کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے، عمومی تاثر یہ ہے کہ کیپٹل ہے تو یہاں سب صاحب ثروت ہیں، متمول لوگ ہیں، یہاں پہ آپ کا خدمت کا جو دائرہ کار ہے وہ کن شعبوں کے حوالے سے ہے؟ جی، میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے 7 شعبے ہیں، اور کسی بھی فرد کو جو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی نہ کسی شعبے کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں زیادہ تر اور مسائل کیا ہیں؟ اسلام آباد میں یہ 7 کے 7 شعبے کام کر رہے ہیں، اچھا، جن کی میں تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ جی بتائیے۔ ایک تو ہے آرفن کیئر پروگرام، ٹھیک ہے۔ اس کے تحت اس کے 2 شعبے ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک تو فیملی سپورٹ پروگرام کے جو بچے جن کی ماں موجود ہے اور اسے شیلٹر بھی میسر ہے، وہ اپنے ماں کے پاس رہتا ہے، لیکن اس کی جتنی لک آفٹر ہوتی ہے، کفالت جو ہے وہ آپ اپنے ذمہ لے کفالت لیتے ہوتی ہے، وہ ہم کرتے ہیں، اس کی گرومنگ بھی کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایسے بچے جن کے والد اور والدہ دونوں نہ ہوں، تو ان یا والدہ تو ہو لیکن دوسری شادی یا کسی اور وجہ سے بچے کو پاس نہ رکھ سکتی ہو، تو ان کو ہم اپنے آرفن ہاؤسز میں، جنہیں ہم نے آغوش کا نام دیا ہوا ہے، اچھا، اس میں ہم رکھتے ہیں۔ وہ 24 آور ادھر رہتے ہیں، ان کی صحیح۔ پوری جو لک آفٹر، میسنگ، ایجوکیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے ہم ریسپانسیبل ہوتے ہیں۔ کتنے بچے اس وقت ہیں آپ کے زیر کفالت؟ اس وقت جو ہیں کوئی 22,000 بچے، 22,000 جی، پورے ملک میں، پاکستان پورے کی بات ملک میں، اچھا، جن کی کفالت کے ہم بڑی ذمہ بات، دار ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو یوں سمجھ لیں کہ ان بچوں کے لیے ہم ایسے ہی فکر مند ہوتے ہیں کہ جس طرح اپنی سگی اولاد کے لیے ہوتے ہیں۔ بڑی بات ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ہم ان کی کس طرح پرورش کر رہے ہوتے ہیں، کس معیار کے ساتھ، تو مری جاتے ہوئے آپ نے بورڈ دیکھا ہوگا آغوش کالج مری۔ جی 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 بالکل، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ وہاں وزٹ کریں، انشاءاللہ۔ یا ادھر ہی اسلام آباد میں بچیوں کا ایک آغوش ہے، وہاں وزٹ کریں، آپ دیکھیں کہ ہم ان کے معاملے میں کتنے حساس ہیں اور کتنے فکر مند ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارا ایک میڈیکل کا شعبہ ہے جس میں 45 ہمارے بڑے بڑے ہاسپیٹل ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں میڈیکل سنٹر ہیں، ایمبولینسز ہیں، مختلف علاقوں میں ہم میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو سی بی آر ٹاؤن میں ہمارا ایک ہاسپیٹل ہے، جس میں آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس معیار کا ہم علاج کرتے ہیں، بالکل نامینل ریٹس پہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ہاں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو صاف پانی ہے وہ اس صدی میں بھی ہمارے ملک کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اب بھی ایسے علاقے ہیں جہاں جانور اور انسان ایک ہی جگہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو میڈیکل پرابلمز ہوتے ہیں ان کا بھی آپ بیماریاں سے بالکل ہیضہ۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ الخدمت پورے ملک میں 48 لاکھ افراد کو روزانہ صاف پانی مہیا کر رہی ہے۔ اور یہ کن صوبوں میں خاص طور پہ؟ یہ مختلف، مثلا کے پی کے میں بھی ہے، صاف پانی کی کمی کہاں پہ ہے زیادہ تر؟ اور بالکل، اور چولستان میں بھی ہے، اور بھی مختلف علاقوں میں۔
لیکن شہروں میں بھی ہے، مثلا اسلام زیادہ آباد تر میں دیہی علاقوں میں؟ زیادہ تر دیہی علاقوں میں ہیں، ہمارے فلٹریشن پلانٹ بھی ہیں، تو یہ 48 لاکھ افراد کو روزانہ صاف پانی مہیا کیا جاتا ہے، اور اس میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت کی کوئی مدد کو معاونت بھی ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی بساط کے مطابق اور اپنے آپ ماشاءاللہ یہ ساری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ جی نہیں، بس اس میں یوں سمجھ لیں کہ جو ہمارے اہل خیر ہیں، جو ہمارے اوپر ٹرسٹ کر کے مانتے سپورٹ ڈونرز کرتے آپ ہیں، کے؟ ڈونرز، جی، تو ان کی مدد سے ہم یہ سارا کام، جتنا بھی الخدمت کا کام ہے، ان کی مدد سے ہو رہا ہوتا ہے۔ سالانہ کتنے اخراجات ہوں گے آپ کے، یہ جتنے کام آپ کر رہے ہیں اندازاً؟ یہ تو اربوں میں ہے میرا خیال ہے۔ لاسٹ ٹائم جو میرے پاس فگر ہے، یہ اس وقت کچھ میرے پاس فگر جی ہیں، ضرور آپ شیئر کیجیے۔ تو تاکہ میں ایگزیکٹ آپ کو بتا سکوں، جی، تو پچھلے سال ایک سال میں 19 ارب 24 کروڑ آپ کے نے خرچ ہم کیے نے ہیں؟ کام کیے، جی خرچ کام کیے، کیے، اور اس سے 2 کروڑ 18 لاکھ افراد نے استفادہ کیا ماشاءاللہ۔ مختلف شعبوں کی صورت میں۔